यसुम से के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने फिर आज हमें ये मौका अता किया है कि खुदा की ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुँचा सके, ताकि जब खुदा का ज़िंदा पाक कलाम खोला जाए, खुदा की ज़िंदा आवाज़ फजल टेलीविजन देखने वाले व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए तो ख़ानदान बहाल हो, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो और जो टूटे हुए हैं उनको एक उम्मीद मिले, जो मायूस हो चुके हैं उनको उम्मीद की एक किरण मिले। और उम्मीद की किरण सिर्फ खुदावन का कलाम ही देता है, रोशनी जो है खुदावन का जिंदा पाक कलाम ही देता है। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे फजल टेलीविजन के लिए, जिसके वसीला से खुदावन की आवाज़ घर घर तक जा रही है, जिसके वसीला से खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है और आप मसीह को कबूल कर रहे हैं और खुदावन की बादशाही का काम कसरत से हो रहा है। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। Praise the Lord. Amen. आज भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो है खानदानों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं पास्टर साहब, बहुत से खानदान ऐसे हैं जहाँ पर कोई ना कोई मेंबर जो है वो बीमारी में होता है जी, या घर का बुजुर्ग या कोई नौजवान, किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला होता है जी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी है कि बहुत से खानदान ऐसे हैं जो बीमारियों से बचे हुए हैं जी, बिल्कुल, जिन पर खुदा ने अपना हाथ रखा हुआ है और उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं है जी, वो तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं जी। लेकिन बहुत से खानदान ऐसे हैं जो कि बीमारी में मुब्तला है। पूरा जी। पूरा खानदान की बात नहीं कर रही मैं, खानदान के एक दो अफराद किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि इंसान की अपने जो अंदर उसके अंदर ईमान होता है उसके वसीला से वो शिफा पा जाता है। जी, बिल्कुल और ऐसे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर वालों का ईमान जो है उस बीमार को शिफा बख्श देता है। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। तो आज भी हम बहुत सी कलाम मुक़द्दस में स्टोरीज़ हैं जहाँ पर बाज़ लोगों ने अपने ईमान के वसीला से शिफा पाई हुई है और बाज़ लोगों ने घर वालों के ईमान के वसीला से शिफा पाई हुई है। अगर हम अनाजील देखें, चारों अनाजील में मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, यहाँ पर यीशु के मोजिज़ात देखें तो इन मोजिज़ात में हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पर लोग अपने ईमान की वजह से शिफा पा रहे हैं, बाज़ जगहों पर किसी और के ईमान की वजह से उनको शिफा मिल रही है। और बात यहाँ पर जो मेन है वो ये है कि ईमान जो है वो रंग लाता है। जी, बिल्कुल ऐसे। ईमान जो है वो मोजिज़ात करता है, ईमान के वसीला से हालात बदल जाते हैं, ईमान के वसीला से जिंदगी बदल जाती है, शिफा मिल जाती है। और आज वो खानदान जो बीमारियों में मुब्तला है या जिनका कोई ना कोई फर्द बीमारी में मुब्तला है, उनका मसीह पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग समझते तो हैं कि हम मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्पेस रह जाती है। जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो डावाडोल हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है पास्टर साहब के इंसान पीक पर पहुंच जाता है, ईमान के पीक पर पहुंच के भी डावाडोल हो जाता है। इब्लीस क्या करता है, उनका ईमान चुरा ले जाता है जी। और वो शिफा पाते 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 रह जाते हैं। जी, ऐसे ही, बिल्कुल। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से इस कदर ईमान रखते हैं कि बाज़ दफ़ा किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई होती कि इस मरीज को शिफा मिल जाएगी, डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, लेकिन ईमान इस कदर उनका बड़ा होता है कि डॉक्टरों के जवाब देने के बावजूद भी खुदा अपना जलाल उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर देता है। बेशक ऐसा ही होता है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जब ईमान रखें तब मोजज़ात होते हैं, चाहे ईमान मरीज रखे या उसके घर वाले रखें। ईमान खुदा पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमान के बगैर आप मोजज़ा हासिल नहीं कर सकते, ईमान के बगैर आप खुदा की कुदरत को नहीं देख सकते, ईमान के बगैर आप जो है खुदा के जलाल को नहीं देख सकते। और ईमान रखेंगे, मोजज़ा होगा तो आप गवाही देंगे और खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो बस मैं चाहूँगी कि हम कलाम मुक़द्दस में से अपने व्यूअर्स के साथ आज चंद वर्सेस जो है वो शेयर करेंगे, जिसमें कुछ जगहों पर तो बीमार अपने ईमान से शिफा पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर घर वालों के ईमान की वजह से वो शिफा पा रहे हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब और 43वीं आयत से देखेंगे।
اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے تو چھوا ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین آمین۔ پاسٹر صاحب، یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے جی کہ اگر ہم 40 آیت سے دیکھیں تو وہاں پر جو صوبے دار ہے وہ آ کر یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر چل، میری بیٹی مرنے کے قریب ہے۔ جی اور بالکل ہے۔ یسوع مسیح جو عبادت خانے کا سردار تھا یائر، یسوع مسیح اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے اس کی بیٹی کو شفا دینے۔ جی بالکل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یائر کے گھر یسوع جا رہا ہے تو بڑی بھیڑ اس کے پیچھے تھی، اور وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت، اپنا سارا روپیہ پیسہ اس نے کیا کیا تھا؟ حکیموں پر، ڈاکٹروں پر وہ خرچ کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 12 سال سے وہ بیمار تھے اور اس کو شفا نہیں مل رہی تھی۔ جب اس نے یسوع کے بارے میں سنا کہ یہاں پر ایک یسوع نام ایک شخص ہے جو بیماروں کو شفا دے رہا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، جو کہتا ہے تو گونگے بولنے لگ جاتے ہیں، کہتا ہے تو بہرے سننے لگ جاتے ہیں، جو صرف حکم دیتا ہے تو مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ اور جب اس 12 برس سے بیمار عورت نے یسوع کے بارے میں سنا تو اس نے بھی دل میں ٹھان لیا کہ میں اس کی پوشاک کا صرف کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ جی بالکل، اور ایسا ہی ہوا کہ جب ایمان رکھ کے وہ آئی تو اس کے ایمان کے سبب سے جو اس نے سوچا، جو وہ سوچ کر آئی، ایمان رکھ کے خداوند پہ آئی، اور ویسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ اور مجھے یہ ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ بڑی مالدار تھی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے اب جلدی جو ہے مر جائے تاکہ اس کی دولت کا بٹوارا ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ لیکن اس عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت مالدار تھی، لیکن اس نے ساری اپنی دولت اپنی شفا پانے کے لیے اپنے آپ کو ڈاکٹروں پر، حکیموں پر خرچ کر دی۔ یعنی اب یہ خود بھی کنگال ہو چکی تھی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ دے اور دوائی کھائے اور اچھی ہو جائے۔ اس کا مطلب اس نے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوشش کی اور بہت ساری دولت جو ہے اپنی شفا پانے میں لٹا دی، ختم کر دی، اور اب ایک ہی اسے جو ہے سہارا ملا، اور وہ بھی اس نے، چونکہ یسوع مسیح معجزات کرتے تھے اور یسوع مسیح کا چرچہ اور ذکر جو ہے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں پہنچا ہوا تھا، اور کسی نہ کسی سے اس نے سنا کہ ایک نبی ہے، ایک ایسا خدا کا جو ہے جلال کو ظاہر کرنے والا ایک خدا کا بندہ اسرائیل میں موجود ہے، جس کے وسیلہ سے ایک عجیب و غریب سے جو ہے معجزات ہو رہے ہیں، ایک نئی جو ہے اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اور یہ ایمان رکھ کے یسوع مسیح کا پوچھتی اس جگہ پر آ گئی، اور یہاں پر آ کر اب یہ اتنی زیادہ کمزور ہو چکی تھی کہ اب اتنی زیادہ بھیڑ ہے، اور یہ سوچتی ہوگی کہ اب میں کیسے جاؤں، کس طرح یسوع کو اپنی طرف بلاؤں، کس طرح میں یسوع کو جو ہے بتاؤں اتنا مسئلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ کوئی جو ہے سب کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ عورت جو ہے۔ پاسٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کلام مقدس میں اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو کلام مقدس میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اگر ہم ایکسٹرا مواد پڑھیں جو اضافی کتب ہیں کلام مقدس سے ریلیٹڈ، اگر ہم ان کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایسی عورتوں سے یہودی جو تھے وہ تعلق توڑ لیتے تھے،
ایسی عورتوں سے وہ کنارہ کر لیتے تھے، اور جس عورت کو یہ بیماری ہوتی تھی رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، بہن بھائی بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور سب سے بڑا کہ معاشرے نے اس کو رد کر دیا تھا، معاشرے نے ٹوٹلی اس کو رد کر دیا ہوا تھا۔ یہاں تک میں پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں کہ اگر کسی دکان پر یہ سودا بھی لینے جاتی تھی تو دکان والے اس کو ڈانٹ کر بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری دکان کے پاس آ کر کھڑی نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس کو یہ بیماری ہے وہ عورت ناپاک ہو چکی ہے، اور جس جگہ کھڑی ہوتی ہے اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور کسی کو اگر بیماری ہوتی تھی کوڑ کی بیماری، تو کوڑ کی بیماری کو بھی اچھوت کی بیماری سمجھتے تھے، اور ان کے لیے ایک علیحدہ ہی جگہ بنا دیتے تھے کہ جس کو کوڑ ہوتا تھا اس کو شہر سے باہر نکال دیتے تھے، دیہات سے باہر نکال دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ناپاک ہو چکے ہیں۔ سیم اسی طرح اس عورت سے بھی سب نے تعلق توڑ دیا تھا، اس سے سب نے کنارہ کشی کر لی تھی، اس کو پورے معاشرے نے، اس کے گھر والوں نے رد کر دیا تھا، کیونکہ اس کو جو بیماری تھی لوگ سمجھتے تھے اب یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ اور یہ یسوع کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ بھیڑ، اتنی بھیڑ کے سامنے میں کیا کہوں گی، لیکن اس نے دل میں جو ایمان رکھا تھا وہ بہت بڑا تھا پاسٹر۔ جی بالکل، جو اس کی بیماری تھی اس بیماری کی نسبت وہ ایمان جو اس نے اپنے اندر رکھ لیا تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس نے وہ تو بیماری سے بھی بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف پلہ ہی چھو لوں گی، کنارہ ہی اس کی پوشاک کا چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، ایسا ہی ہوا۔ اور بڑی بات ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ میں تو جو شافی ہے اس کو بھی نہیں ملوں گی، اس کو بھی نہیں بتاؤں گی، بالکل میں یہ نہیں کہ بتا کے شفا لوں گی، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں یہ عورت کا ایمان کہ یسوع جو ہے وہ بڑا کوئی خاص شخص ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے، اور اس کو ایمان تھا کہ اس کے کپڑوں میں بھی شفا ہے، میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پا لوں گی۔ بڑے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ایماندار ہے نا وہ جب تک ہاتھ ہی نہیں رکھے گا میرے اوپر تو میں شفا نہیں پاؤں گا، یا میری طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا تو میں شفا نہیں پاؤں گی، یا جب تک کوئی بولے گا نہیں میں شفا نہیں پاؤں گا یا پاؤں گی، یہ نظریہ لوگوں کا۔ لیکن اس عورت کا نظریہ بالکل سب سے منفرد ہے، ہٹ کے ہے، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ میں صرف پوشاک ہی چھوں گی، اسے اس کے بدن کو نہیں بلکہ اس کے کپڑے کو چھو لوں گی تو میں شفا پا لوں گی۔ اگر ہم اناجیل پڑھے تو کافی جگہوں پر جتنے بھی معجزات دیکھیں تو یسوع بولا تو لوگوں نے شفا پائی، یہ واحد معجزہ ہے جہاں پر اس نے کہا کہ میں صرف کپڑے چھو لوں گی، کپڑا ہی چھو لوں گی، پوشاک ہی چھو لوں گی۔ شفا پانے والے نے جو سوچا وہ ہو گیا۔ اور خدا ان کی شکر گزاری ہے، خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے پوشاک کا کنارہ چھوا تو اسی دم یہ لکھا کہ فی الفور شفا پا گئی، ایک سیکنڈ ویسٹ نہیں ہوا، ابھی اس نے پوشاک چھوئی تو فی الفور شفا پا گئی۔ اور یسوع نے بھیڑ میں رک کر کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے، اور پطرس اور باقی ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، اے صاحب، اے استاد، بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، لوگ دھکے دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تجھے لگ گیا ہوگا، اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے کہ مجھے کس نے چھوا ہے۔ یسوع نے کہا کہ ویسے والا نہیں چھوا، میرے اندر سے قوت نکلی ہے، میرے اندر سے قوت نکلی ہے، اور مجھے فیل ہوا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ پھر جب اس عورت نے دیکھا کہ اب میں چھپ نہیں سکتی، وہ ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی یسوع کے پاس آئی، سارا ماجرا سنا دیا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جس کو ماجرا سنا رہی ہوں وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے، جی بالکل، لیکن اس نے سب کے سامنے ماجرا سنایا، اور یسوع نے بھیڑ میں بلند آواز سے کہا کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ جیسے کہ پاسٹر میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا آپ کو کہ جس عورت کو یہ بیماری ہوتی تھی معاشرہ اس کو رد کر دیتا تھا، اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر یہ اس طرح کی عورت کسی کے پاس کھڑی ہو جاتی تھی تو لوگ فٹافٹ دور ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ یسوع مسیح کیوں جان بوجھ کر بھیڑ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ یسوع کو پتا تھا مجھے کس نے چھوا ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا مجھے کس غرض سے چھوا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے، لیکن وہ بھیڑ کے سامنے جان بوجھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے، تاکہ وہ بھیڑ جو اس عورت کو رد کر چکی ہے اس بھیڑ کے سامنے یسوع اعلان کرے کہ یہ عورت نے شفا پا لی ہے، تاکہ وہ بھیڑ جس نے اس کو رد کیا وہ اس کو قبول کر لے۔ بالکل۔ اور یسوع مسیح نے جان بوجھ کر بھیڑ کے سامنے کہا کہ مجھے کس نے چھوا، اور جب وہ عورت سامنے آئی، اس نے جب اپنا ماجرا سنایا تو ظاہر ہے جب اس نے ماجرا سنایا تو بھیڑ بھی سن رہی تھی، جی سب سن رہے تو تھے۔ پھر یسوع نے سب کے سامنے کہا کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں پر اس کا ایمان اسے شفا دے رہا ہے، اور صرف اس کو شفا نہیں ملی
बल्कि पास्टर साहब मुआशरे में वो दोबारा से बहाल हो गई। जी बिल्कुल वो ऐसे। मुआशरा जिसने उसको रद्द कर दिया था, यीशु ने एक दफा ऐलान कर दिया कि अब ये मुआशरे का दोबारा से हिस्सा बन जी गई है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जो बड़े ईमान के साथ जो है यायर अपने घर लेके जा रहा है, उसके लिए भी एक बड़ी दलेरी की बात थी। उसके लिए भी उसकी आंखों के सामने एक इतना बड़ा मोजज़ा हुआ और वो मैं समझता हूँ कि ईमान में और मजबूत हो गया। और इसके फौरन बाद, ये बातचीत के फौरन बाद हम देखते हैं कि घर से मुलाजिम आया और उसने कहा कि उस्ताद को अब तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई। लेकिन वो ये सुन के रोया नहीं है या भाग नहीं गया, बल्कि वहीं रुका रहा। इससे पहले कि यायर बोलता, यीशु बोल पड़ा था। यीशु ने कहा कि वो मरी नहीं, वो सोई है जी। तो यीशु उसके साथ गया। और हम देखते हैं कि यीशु जब यायर के घर में एंटर हुआ, उसने सबको बाहर निकाल दिया और उसने उस बेटी को कहा कि उठ, और वो उठ कर बैठ गई। और सारे ये मौजज़ा देकर खुदा की तमजीद करने लगे। पहले उस औरत जिसको शिफा मिली, उसका मौजज़ा देखकर अभी लोग भूले भी नहीं। हाँ जी। अभी उसका तस्करा हो रहा होगा, अभी उसकी गुफ्तगू हो रही होगी बिल्कुल। कि किस तरह 12 बरस से बीमार औरत को शिफा दिया यीशु नासरी ने। अभी वो बातें चल ही रही होंगी, गहमा गहमी चल रही होगी कि साथ ही यायर की बेटी जो मर चुकी थी लोगों की नज़र में, लेकिन यीशु की नज़र में वो सोई थी। यीशु ने इसको शिफा दी, साथ ही यायर की बेटी की भी धूम मच गई कि यीशु ने इसको भी शिफा दी है। तो हम देखते हैं कि यायर का ईमान उसकी बेटी को जी बिल्कुल शिफा दे रहा है। शिफा यीशु से दे रहा है, लेकिन ईमान उसके बाप का है। उसके बाप के अंदर ईमान था कि मेरा जो उस्ताद है, जो ये शाफी यीशु नासरी मेरे घर चला जाएगा तो मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। उसने मातम नहीं किया, उसने रोना पीटा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि यीशु तो क्यों इस औरत के लिए रुक गया, तू टाइम से आ जाता तो मेरी बेटी मरती ना। लेकिन उसने कोई गिला नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था, उसके अंदर भी ईमान था कि यीशु कह ही देगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। यायर का ईमान जो है यायर की बेटी को चंगा कर रहा है, और इस औरत का ईमान इस औरत को बिल्कुल ठीक कर रहा है। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि यीशु ने इसको कहा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। जब भी पास्टर साहब यीशु मसीह किसी को शिफा देते थे, सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं देते थे। बहुत से लोग आज चर्चिज़ में आते हैं, कन्वेंशंस पे आते हैं, इबादत में आते हैं, सिर्फ जिस्मानी शिफा लेने के लिए। ऐसे ही। और यीशु नासरी अपने नाम की खातिर अपना जलाल जाहिर कर भी देता है और उनको बदनी शिफा मिल भी जाती है। लेकिन बहुत से लोग बदनी शिफा तो पा जाते हैं, लेकिन रूहानी बीमार चले जाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो भी यीशु के पास आता है, बदनी शिफा तो उनको मिलती साथ है यीशु रूहानी शिफा भी देता है। जब यीशु कहता है ना कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, यहाँ पर यीशु गुनाह भी माफ कर रहा है। और जब गुनाह माफ हो जाता है तो रूह क्या होती है, शिफा पाती है। जब बीमारी से शिफा मिलती है तो बदन शिफा पाता है, जब गुनाह से शिफा मिलती है तो रूह शिफा पाती है। तो यीशु मसीह सिर्फ बदनी शिफा नहीं देते थे, यीशु मसीह रूहानी शिफा भी देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम इसी तरह मरकज की इंजील में पास्टर साहब देखें, यहाँ पर भी घर वालों का ईमान और वो लोग जो एक मफलूज को चारपाई पर ला रहे हैं, उसका ईमान मफलूज को शिफा दे रहा है जी। और उनके ईमान की वजह से यीशु मफलूज के गुनाह भी माफ कर रहा है। जी बिल्कुल। और ये बड़ी पास्टर साहब बड़ी बात है, और रोंगटे खड़े होते हैं अगर कलाम को गौर से पढ़ा जाए कि किस तरह मफलूज को 4 आदमी उठाकर ला रहे हैं। यीशु ने मफलूज को नहीं देखा जी, इसके अंदर क्या गुनाह है, ये क्या बीमारी है। यीशु ने उन्हीं का ईमान जिन्होंने चारपाई उठाई हुई है, छत उधेड़ दी है, चारपाई नीचे लटका दी है, कलाम में लिखा कि उनका ईमान देख के यीशु ने मफलूज को शिफा दे दी। और उसको भी सिर्फ शिफा बदनी नहीं दी, उसके तो प्रॉपर यीशु ने गुनाह भी माफ किए। और जब यीशु ने गुनाह माफ किए तो जो फक्की पास बैठे थे उन्होंने गुस्सा भी किया। हाँ जी। अगर हम मरकज की इंजील 2 बाब और उसकी पहली आयत से देखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है, कई दिन बाद जब कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। मगर वहाँ बास फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके
کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا، اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آمین آمین۔ یہاں پر پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب کفرنہوم میں داخل ہوتے ہیں ایک گھر میں، وہ منادی کر رہا ہے، گھر میں وہ لوگوں کو کلام سنا رہا ہے، وہ گھر بھی لوگوں سے بھرا ہوا اور گھر کے باہر بھی کافی بھیڑ ہے جو یسوع مسیح کا کلام سن رہی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ مفلوج کے گھر والوں نے جب سنا کہ یسوع اس گھر میں ہے تو انہوں نے مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر یسوع کے پاس جانے کی کوشش کی۔ 4 آدمیوں سے اٹھوایا انہوں نے چارپائی کو، لیکن بھیڑ کے سبب سے جب یسوع تک نہ پہنچ پائے تو وہ اس مفلوج کو چارپائی سمیت چھت پر لے گئے۔ انہوں نے چھت کو ادھیڑ دیا اور چارپائی کو نیچے لٹکا دیا، اور یسوع یہاں پر مفلوج کا ایمان نہیں ابھی دیکھ رہا، یسوع ان 4 آدمیوں کا جنہوں نے چارپائی اٹھائی ہوئی ہے اور گھر والے جنہوں نے یہ کام کروایا ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ابھی یہاں پر یسوع شفا نہیں دے رہا جی، یہاں پر ابھی یسوع مفلوج کو کہہ رہا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور کن کا ایمان دیکھ کر؟ جو 4 لوگ چارپائی لے کر آئے تھے اور اس کے گھر والے، ان کا ایمان دیکھ کر یسوع مفلوج سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور جو پاس فقی تھے وہ کہتے کہ یہ کفر بک رہا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ لیکن یسوع مسیح نے اپنے روح میں معلوم کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ یہ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ کسی گناہ گار سے یا کسی مفلوج سے یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، آسان کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ پھر اس کے بعد فقیوں سے بات کرنے کے بعد یسوع مفلوج کو کہہ رہا ہے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ پہلے یسوع گناہ معاف کر رہا ہے، پھر بعد میں یسوع شفا دے۔ تو بہت سے بیمار پاسٹر صاحب ابھی بھی ایسے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے بہن بھائی بزرگ نوجوان بیماری میں ہیں، آپ دعا بھی کرواتے ہیں لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ خادموں کے پاس بھی جاتے ہیں، خادموں کو اپنے گھر بھی بلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی بیماری سے شفا نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں گناہ ہے۔ بعض بیماریاں پاسٹر صاحب گناہ کی وجہ سے بدن میں گھر کی آتا ہے، ایسے ہی جب تک وہ گناہ ہم چھوڑ نہیں دیتے، جب تک اس گناہ کی ہم معافی نہیں مانگ لیتے، وہ بیماری بھی ہمیں نہیں چھوڑتی۔ جی بالکل، بعض بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں چمٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر مفلوج جو تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے مفلوج ہوا تھا، اس لیے یسوع نے پہلے اس کے گناہ معاف کیے، اس کے بعد اس کو کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں بیمار پڑے ہیں، لیکن کس لیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، انہوں نے یسوع ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہوا۔ اور بعض دفعہ گھر والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی ہمت ہار جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا انہیں دیتے پردہ ہی پا دے، کیونکہ ایمان نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں خدا پردہ پا دے۔ لیکن یہاں پر مفلوج کو گھر والے ایمان سے لے کر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ توبہ کی طرف اسے نہیں لاتے، یا توبہ کا ذکر نہیں کرتے، یا کسی خادم کو بلا کے یہ نہیں کہتے کہ اس کو توبہ کروائیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی دعا منگو پردہ ہی پہ جائے، دعا منگو جی اندی اکھاں باندھی ہو جائیں، اسی تا بڑے ہی تنگ پہ گئے، بڑا علاج کروایا، بڑی بھاج دوڑ کی تھی، جی بالکل، تو اس طرح کی دوڑ کر لی ہے، لیکن ایمان کی طرف اور توبہ کی طرف نہیں آتے، نہ خود آتے ہیں نہ اس کو لاتے ہیں جو بیمار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیمار جو ہیں ان کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم اقرار کرواتے ہیں خادم تو اقرار کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ذہن جو ہے بنانا چاہیے گھر والوں کو، گھر والے جب تک بات نہیں کریں گے، تیار نہیں کریں گے، اتنی دیر تک بیمار بھی پاسٹر صاحب خادموں کو یسوع نے خود اختیار دیا ہے، یسوع نے کہا جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہوں کو میں بھی معاف کر دوں گا، بالکل، کیونکہ ایک وقت تھا جب یسوع سے زمین پر چلتے پھرتے تھے، جب وہ انسان کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے، اب ویسا دور نہیں ہے، اب یسوع سے باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، اب اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہوا ہے، اور شاگرد کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، جو خدا دیکھ رہے ہیں وہ ہے، جتنے خادم ہیں جن کو خدا نے چنا ہوا ہے، اب ان کا فرض ہے
کہ جو کام یسوع نے کر دیے اب وہ کام شاگرد کرے, وہ کام اب خادم کرے. تو یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہ میں بھی معاف کروں گا. اور اگر خادم آ کے کہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ نہیں کہنا کہ آپ آگے سے خادم کے گناہ نہ گننے لگ جائیں. یہ کہ خادم کیا کر رہا ہے وہ خادم کا خدا کا مسئلہ ہے. بعض لوگ پاسٹر صاحب خادم کو اس لیے بھی قبول نہیں کرتے, جی آپ بڑا چنگا ہے, اپنی زندگی چ گناہ ہوئے تو ساڈے گناہ معاف کرنا آ گیا. اس کی زندگی میں کیا گناہ ہے وہ خدا کا اور اس کا مسئلہ ہے. وہ آپ کے گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے, اس کو اختیار دیا گیا, تو آپ توبہ کریں, آپ اپنی جان بچائیں, آپ اپنی طرف دیکھیں, اپنا فائدہ دیکھیں. وہ خادم کے اندر کیا غلطی ہے کیا کمی ہے اس کو نہ دیکھیں, اپنا فائدہ دیکھیں جو آپ کو ملنے لگا ہے. آپ کے گناہ بھی معاف ہونے لگے, آپ شفا بھی پانے لگے, آپ کا نام کتاب حیات میں بھی لکھا جانے لگا. تو اسی لیے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو خادم آپ کو کہتا ہے کہ توبہ کریں, تو غصہ نہ کیا کریں بلکہ توبہ کیا کریں, کیونکہ توبہ جو ہے نجات کی طرف لے کر جاتی ہے, توبہ زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے, توبہ باپ سے ملا دیتی ہے, اور توبہ کرنے سے بدنی اور روحانی دونوں ہم شفا پاتے ہیں. اور بہت سے خاندانوں میں بیمار لوگ پڑے ہوئے ہیں, سالوں سے بیمار ہے, نہ گھر والے ایمان رکھتے ہیں نہ بیمار ایمان رکھتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ بیمار بھی یسوع پر ایمان لے آئیں, گھر والے بھی یسوع پر ایمان لے آئیں, اور جو گناہ ہے اس کی معافی مانگ لیں, تاکہ آپ بدنی اور روحانی دونوں طور پر شفا پا جائیں, خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. جی ناظرین, میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے کلام مقدس کے وسیلہ سے یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن, فضل ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.